اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ہر قوم اور ملک کا اپنا آئین اور قانون ہے جس کی پابندی اس کے تمام شہریوں پر لازم ہے۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کا ایک آئین ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مرتب فرمایا ہے۔ یہ مختلف زبانوں میں الہامی کتابوں کی صورت میں اور انبیاء کرام کی پر وحی کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں آخری کتاب قرآن پاک ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، اور یہ قیامت تک کا کائنات کا آئین ہے جس کی پابندی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر لازم قرار دے دی ہے۔ اس کتاب میں دو قسم کے قوانین ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی وہ حق جو بندے نے اللہ کے لیے پورے کرنے ہیں، اللہ کے حقوق بندے پر جو اسے پورے کرنے ہیں، اور حقوق العباد دوسرے بندوں کے حقوق جو اس نے پورے کرنے ہیں۔ حقوق اللہ کی اس دنیا میں کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کیا تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن حقوق العباد کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں یا وہ حقوق پورے نہیں کرتے تو اس کی یہ قانون قدرت بھی حرکت میں آ جاتا ہے، اور جو شرعی قانون لاگو ہوتے ہیں اس معاشرے میں وہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور اس انسان کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا دی جاتی ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ جو کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، تو اس لیے آپ معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے چاہے نہ معاف کرے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، جو کہ اس میں ایک اور فریق شامل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ فریق ہے جس کی آپ نے حق تلفی کیا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا آپ نے، جس کا حق ادا نہیں کیا، یا اس کی کسی چیز پر آپ نے قبضہ کر لیا ہے ناجائز، تو اس کی سزا لازم ہو جاتی ہے۔ اس کی سزا کا ایک معافی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس کی تلافی کریں یا تو اس کا نقصان پورا کریں، اور پھر اس سے معافی مانگیں، وہ معاف کر دیتا ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت کی دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ بغیر نقصان پورا کیے معافی نہیں ملتی، بغیر تلافی کے معافی نہیں ہو سکتی۔ تلافی پہلے کریں گے پھر معافی کا مرحلہ آئے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالعدل ہے، یہاں جزا اور سزا کے پلڑے رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، میں نے میزان مقرر کر دیا اور اس میں بگاڑ مت پیدا کرو۔ یہاں جو کرو گے وہ بھرو گے، بھلائی کا بدلہ بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی۔ ہم مسلمانوں میں گناہ اور مغفرت کا بڑا عجیب تصور ہے۔ سورۃ زمر کی ایک آیت کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف کر دیں گے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اور بھی کچھ صفات ہیں۔ وہ عادل ہے، مقسط ہے، وہ حسیب ہے، حساب لینے والا ہے، رقیب ہے، نگہبان ہے ہر ایک پر، منتقم ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تو ان کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ سورہ یونس میں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن انسان اپنے اوپر خود بہت ظلم کرتے ہیں۔ دنیاوی قانون کی طرح قدرتی قانون فوراً حرکت میں نہیں آتا۔ دنیا میں تو اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں تو فوراً ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں،
اور جرم ثابت ہونے پر عدالت مجرم کو سزا دے دیتی ہے. لیکن خدائی قانون ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انتظار فرماتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید میرے بندے کو احساس ہو جائے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس کو ندامت ہو، وہ سزا سے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں مقرر کی ہیں ان سے ڈر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لے. جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں سے صاحب عقل لوگ اپنے گناہوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف دانش کی ابتدا ہے. یہاں سے انسان ترک گناہ کا ارادہ کرتا ہے. اسی کا دوسرا نام توبہ ہے. توبہ نادم ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں. یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے دو حصے ہیں کہ پہلے آپ نے جو غلط کام کیا اس پر آپ کو ندامت ہو، اور پھر آپ اس سے ترک گناہ کریں کہ یہ میں آئندہ نہیں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. تو یہ توبہ ہوتی ہے. توبہ صرف استغفر اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور استغفر اللہ پڑھتے جاؤ. اس طرح توبہ نہیں ہوگی. توبہ کا مطلب ہے کہ گناہوں سے ترک گناہ کا مصمم ارادہ کر لینے کو توبہ کہتے ہیں. یہاں میں قرآن پاک کی 2 آیات کا حوالہ دوں گا. سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اتفاقاً کوئی فاحش کام یا گناہ کر لیں تو فوراً اللہ ان کو یاد کر کے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے. اسی طرح سورۃ انعام میں فرمایا ہے، جو لوگ نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی گناہ نادانی یا اتفاقاً ہو جائے اور اس پہ آپ نادم ہوں اور اس کی معافی مانگیں تو خدا تعالیٰ معاف فرماتا ہے. جیسے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک کپتی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا. ابھی آپ کی نیت اس کو قتل کرنے کی نہیں تھی، آپ نے صرف ایک مکہ مارا لیکن وہ مر گیا. تو آپ اس کے بعد بڑے پریشان ہوئے، نادم ہوئے، اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت جانتے تھے اس لیے ان کو معاف فرما دیا. تو یہ جو گناہ ہیں جو نادانی سے ہو جائیں، جو اتفاقاً ہو جائیں، حادثتاً ہو جائیں، لیکن وہ جو گناہ جو ہم پلان کر کے کرتے ہیں ان کے بارے میں تو سزا تقریباً لازم ہو جاتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اوپر جو میں نے آپ پہلے 2 آیتیں پڑھی ہیں ان کے مقابلے میں ابھی آپ کو 2 آیتیں اور سناتا ہوں. سورہ انعام میں ہی فرمایا گیا ہے، وہ ایماندار جو اپنے ایمان کو گناہ سے آلودہ نہیں کرتے وہی امن، سکون اور ہدایت کی نعمت پائیں گے. اسی طرح سورہ شورى میں فرمایا ہے، اللہ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کو نوازتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ خطائیں کریں گے، غلطیاں کریں گے، بڑے گناہ کریں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ کریں گے، لیکن 2 چیزوں سے بچیں. ایک تو گناہ کبیرہ اور نمبر 2 گناہوں پر اصرار نہ کریں. اصرار کرنے کا مطلب ہے کہ دہرائیں نہیں انہیں. جب آپ کوئی گناہ صغیرہ بھی دہراتے رہتے ہیں تو ایسا ایسا وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اور یہاں میں سورہ زمر کی وہ پہلی جو آیت کوٹ کی تھی اس کو مکمل کرتا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہوں معاف فرما دیتا ہے. یہاں گناہوں کا جوڑ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی غیرت کھاتا ہے
کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں چیزوں کو ٹھیک سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔